جلد دوسری جلد ہے، پہلی جلد اس کے علاوہ ہے۔ اس کلمی نسخے کے اندر اس وقت کے قاضی عبد المعالی بن خواجہ بخاری نے یہ لکھا تھا، شاہ عنایت قادری سے کافی پہلے۔ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فتاوی حسب المفتین کے اندر ہو یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحد من الانبیاء علیہ السلام یقتل حدا ولا توبۃ لہ اصلا، کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دے یا کسی نبی کی توہین کرے معاذ اللہ، اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ ولا توبۃ لہ اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ سواء بعد القدرۃ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ کزندیق، خواہ وہ خود آ کے پیش کر دے اپنے آپ کو یا اس کو گرفتار کیا جائے، ہر حالت میں اس گستاخ کا سر اتارا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ حد واجب، کہ یہ حد واجب ہو چکی ہے۔ فلا یسقط بالتوبۃ، توبہ سے ساکت نہیں ہوگی۔ کسائر حقوق الآدمیین، جس طرح آدمیوں کے حقوق ہوتے ہیں، وکحد القذف، جس طرح حد قذف ہوتی ہے۔ لا یزول بالتوبۃ، جو توبہ سے قبول معاف نہیں ہوتی، وہ حد قذف کی بات جو شاہ عنایت کرتے ہیں وہی فتاوی حسب المفتین کے اندر بھی ہے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ کو معافی نہیں، لا یعفی ویقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اے فتاوی حسب المفتین کے خواجہ معالی، یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم، کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ کو لٹکایا جائے گا۔ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے بزرگوں کی امانت۔ دیکھو شاہ عنایت قادری کے لفظ پیچھے جا کر ان کی سند نکلی، پیچھے فتویٰ کی زبان میں بڑے ائمہ تک یہ بات پہنچی۔ اور جو دوسری بات انہوں نے لکھی تھی وہ بھی فتاوی حسب المفتین کے اندر موجود ہے، جس میں ہر جہت کی گستاخیوں کے لحاظ سے لکھا گیا۔ اور امام علم الہدا کی بحر المحیط سے فتاوی حسب المفتین میں یہ حوالہ دیا گیا، من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبا فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتہ او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا سواء کان من اہل الکتاب الشتم والاہانۃ والعیب صادر عنہ عمدا او قصدا او سہوا او جدا او ہزلا فقد کافر خلودا بحیث ان تاب لم تقبل توبتہ ابدا لا عند اللہ ولا عند الناس۔ فتاوی حسب المفتین کے اندر کہا وہ گستاخ اہل کتاب سے ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، وہ سرکار کی ذات پر وصف پر تنقید کرے، وہ دائمی کافر ہو گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ فتاوی حسب المفتین میں کہا گیا کہ کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہر حال میں اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ آپ نے جاگنا بھی ہے اور اپنے ولولے کا ثبوت بھی دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مقالہ آدھا ہی ہو اور پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اکتفا ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ ویسٹ کے شیطانوں پر ساری ضربیں لگے تو پھر جاگنا بھی ہے اور دھرنا ڈی چوک میں جو جذبہ تھا وہ بھی دکھاتے رہنا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقفے کے ساتھ اپنا وہ سبق بھی دہرانا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کلمی نسخہ ہے قرۃ الانظار حاشیۃ الدر المختار، امام محمد بن عبد القادر، اور ان کا تعلق بھی سندھ کے ساتھ ہے۔ امام محمد بن عبد القادر سندھی حنفی، 1139 ہجری میں ان کی وفات ہے، 1139 میں۔ اس زمانے میں
در مختار پر انہوں نے جو تشریحات لکھی اس کے اندر یہ باریک سا لکھا ہوا ہے ان کے قلم کا. اس میں انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں، کہتے ہیں من ابغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقلبہ کان مرتدا. کہتے ہیں زبان سے بھونکے کوئی یہ تو دور کی بات ہے، جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا بغض دل میں رکھا، کہتے ہیں کان مرتدا، وہ مرتد ہو جائے گا. فَالصَّابُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، جو دل میں رکھے وہ مرتد ہے، تو جو زبان سے بھونکے وہ مرتد کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ثُمَّ يُقْتَلُ حَتَّى عِندَنَا، ہم حنفیوں کے نزدیک بھی اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا. لا تقبل توبتہ فی اسقاط الحد، قتل والی سزا کینسل کرنے میں توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بتاؤ یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ تھا، مذہب اہل الکوفہ و مالک و نقل عن سیدنا الصدیق الاکبر. دیکھو بات پہنچتی ہے تو حضرت صدیق اکبر تک جا رکتی ہے. یہ سارا سلسلہ، اس کے یہ دلائل، اس میں واضح طور پر اس بات کو لکھا گیا ہے. اور ساتھ ہی اس حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو فتاوی بزازیہ کو دیکھ لیجئے. فتاوی بزازیہ جلد نمبر 2، اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا، اور یہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی کا جواب بھی ہے. ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے گستاخ. گستاخ بھی مرتد ہوتا ہے، مگر ایک ہے سنگل مرتد، ایک ہے ڈبل مرتد. ایک وہ ہے جو کوئی جرم کیے بغیر دین چھوڑنے کا جرم کر گیا. ایک وہ ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا، ساتھ دین بھی چھوڑ گیا. اب اس کے دو جرم ہیں، قاتل بھی ہے مسلمان کا اور اس نے دین بھی بدلا ہے. ایک وہ ہے جو صرف دین بدل گیا، ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی. یہ دو جدا جدا قسم کے مرتد ہیں، اور کچھ لوگ دونوں کو برابر تولتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. جو توہین کے بغیر مرتد ہوا اس کو 3 دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے، توبہ کرے، مسلمان ہو جائے. اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے مہلت ہے. جو صرف مرتد ہوا، سرکار کی ذات کو اس نے حملہ نہیں کیا تھا، صرف مرتد ہوا، اس کے لیے 3 دن دیے جائیں گے کہ بعد آ جائے. اور اگر نہ آیا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو. اس کے لیے 3 دن کی مہلت ہے. مگر جو توہین کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی مرتد ہوا، یاد رکھو 3 دن تو کیا 3 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہے. فرق سمجھو دونوں باتوں میں. یہ فرق فتاوی بزازیہ میں اور درجنوں ماخذ میں موجود ہے. امام بزاز 827 ہجری کے اندر ان کی تاریخ وفات ہے. محمد بن محمد بزازی. ان کا لکھنا کیا ہے؟ کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے، اللہ، آگے اللہ آ گیا ہے. مرتد کی توبہ قبول ہے، لیکن آگے اللہ کی بریک لگا دی کہ یہ توبہ والی بات آگے نہیں جائے گی. اللہ مگر اذا صب الرسول علیہ الصلاۃ والسلام اور واحدا من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کہ جس وقت کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توبہ کی توہین کی اور یا کسی نبی کی انبیاء میں سے توہین کی، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا، اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا. وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، اس کی کوئی توبہ. اب جو بھی بول رہا ہے یہی بول رہا. وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، تم بھی بولو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ. یہ لفظ اتنی بار آئیں گے تو حفظ بھی تمہیں ہو جائیں گے. وَلَا تَوْبَةَ لَهُ
اصل والوں بولو ولا توبۃ لہ اصلا، ہرگز بالکل اس کی کوئی توبہ، جو ہی بات کی تھی شاہ عنایت قادری صاحب نے، اب عرب و عجم میں ہر طرف اس کے حوالے پیچھے جا کر دکھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ دیکھیے فرمایا ولا توبۃ لہ اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، سواء بعد القدرۃ علیہ والشہادۃ او جاء طائبا من قبل نفسہ کالصدیق لأنہ حد واجب فلا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین وکحد القذف لا یسقط بالتوبۃ۔ جس طرح حد قذف ساقط نہیں ہوتی، اس طرح گستاخ کی سزا موت بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کس کا ہے؟ سننا، کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ والامام الاعظم۔ ہر جگہ ہو بہو، کوئی غلطی لگتی تو کسی ایک کو لگتی، یہ تو سارے ہی کہتے ہیں یہ مذہب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لہذا اس گستاخ کی توبہ کا سوال نہیں۔ آج اس کی توبہ کے لیے دروازے کھولنے چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آگے ابھی بہت سے اس کے حوالہ جات ہیں، ذرا توجہ رکھنا کہ کہاں کہاں تک اہل علم کے علم کی روشنی موجود ہے۔ یہ میرے پاس ہے فتاوی کردری، محمد بن محمد کردری کا، 827 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے، 827 ہجری، یہ بھی کلمی نسخہ ہے۔ اس فتاوے کا بھی دیدار کرو، قلم کے ساتھ علم کو محفوظ کیا۔ فتاوی کردری کے اندر اسی بات کی تلاش میں جب میں پہنچا تو لفظ وہاں بھی وہ ملے جو آج بھی سینہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے، مگر اس کی نہیں۔ کون؟ اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیاء فإنه يقتل حدا ولا توبة له اصلا، فإنه يقتل حدا ولا توبة له اصلا، کہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ کہ زندگی کے یہاں سے لے کر ایوان اقبال کے دروازے سے لے کر وائٹ ہاؤس تک 295 سی کے ساتھ مختلف لوگوں کو اختلاف ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر اختلاف والے کا جواب دوں، لیکن اگر کسی کا پھر بھی رہ جائے اور کسی کو گھمنڈ ہو تو میں نے مناظرے کے لیے سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جہاں کوئی بلائے گا، چینل پہ بلائے گا، سپریم کورٹ میں بلائے گا، ہاں بات لائیو ہوگی، آمنے سامنے ہوگی، تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا کہ گستاخ کی سزا صرف موت ہے انشاءاللہ۔ والامام الاعظم، شاید یہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ لفظ لگا رہے ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس نے جب بھی جہاں بھی دیکھنا ہو، میں ان ساری کتابوں سے جو بول رہا ہوں یہ دکھا بھی رہا ہوں اور دکھاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ مسئلہ جو بیان ہونا شروع ہوا ہے، توہین ہو اشارتاً کنایاتاً سرکار کی ذات صفات کسی لحاظ سے کرنے والا مسلمان ہو پہلے یا ذمی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، جان کے کرے یا بھول کے، وہ مذاق سے یا سنجیدگی سے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ مرتد ایسا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم۔ اب سنیے یہ بات ابھی 295 سی، کیا جانے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ابو اندھیرے اور علم کے یتیم خانوں کی پیداوار اور امریکہ کے گٹروں کے کیڑے، انہیں کیا خبر ہو کہ دین کیا ہے؟ وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی؟
غامدی جیسے مچھروں کو پتا کیا ہے کہ بلبلوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔